الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اسماء عالیہ، اسماء جمیلہ، اسماء جلیلہ، خوبصورت، پیارے، میٹھی، شیریں، محبت بھرے، شفقت بھرے، جلال، کرم، عظمت والے جو نام، ان کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا عظیم نام صفت مالک، اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکیت کے لیے جو ہمیں اپنے نام بتائے ہیں، ان میں 3 نام ہیں، اور تینوں میں ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت کا تذکرہ ہے۔ المالک، الملک، الملیک۔ المالک ملکیت والا، الملک بادشاہ، الملیک بادشاہ بھی اور مالک بھی۔ بعض دفعہ انسان ایک چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن بادشاہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی کتاب کے مالک ہیں، اپنے گھر کے مالک ہیں، لیکن بادشاہ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ انسان بادشاہ تو ہوتا ہے لیکن وہ دوسروں کی چیزوں کا مالک تو نہیں۔ جو وقت کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے بادشاہ ہے، اس کے اختیارات ہیں، چلتے ہیں اپنی مملکت میں، لیکن وہ میرے گھر کا، میری چیزوں کا مالک نہیں۔ تو اللہ وہ ہستی ہے، وہ المالک بھی ہے، ہر چیز کا مالک ہے ہی وہ، اور الملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ اور الملیک بیک وقت مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ امید ہے فرق واضح ہو چکا ہوگا۔ المالک وہ ہر چیز کا مالک ہے، الملک وہ بادشاہ بھی ہے، الملیک بیک وقت مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہت ہی خوبصورت نام المالک، خصوصاً ملیک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت پیارا استعمال اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ملک تو وہی سورہ حشر کی آخری آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ویسے تو اب بھی وہ مالک ہے، ازل سے ابد تک مالک ہے، لیکن اس دنیا میں انسان کو جو عارضی ملکیت ملی ہوئی ہے، اس سے وہ اصل مالک کو بھول جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب انسان کے اپنے ہاتھ بھی اس کے اختیار سے حرکت نہیں کر رہے ہوں گے، اور اس کی اپنی زبان بھی اس کی مرضی سے نہیں بول رہی ہوگی، اور پوری کائنات فنا کے گھاٹ اتری ہوگی، اور اللہ کی بادشاہت کمال ظاہر ہو رہی ہوگی، تو اس وقت ہر کافر کو بھی یقین آ جائے گا مالک تو یہی تھا۔ اس لیے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اور ملیک بھی قرآن مجید میں ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جو متقین ہیں باغات میں، نہروں میں مزے لے رہے ہوں گے، بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے، بہت بڑے مالک اور بادشاہ کے پاس بیٹھے، اس کے پاس، اس کی ہمسائیگی، اس کے جوار کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی مالک ہے ہی نہیں. تو الملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. المالک ہر چیز کا مالک بھی ہے. الملیک اور ایک ہی وقت میں دونوں صفتیں اس کے پاس جمع ہیں. بادشاہت بھی اس کی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے. اللہ اکبر کبیر. بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت جس طرح کی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، یا جیسے اس کی بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت کی جو خصوصیات ہیں، اور قرآن مجید نے جیسے جیسے اس کی بادشاہت کو بیان کیا ہے، فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ تو ہے ہی وہ. وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دنیا کے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مملکت میں اور لوگ شریک ہوتے ہیں، سہیم ہوتے ہیں، یا ان کو کبھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، یا وہ ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ اپنے علاقے کے بادشاہ ہیں، دوسرے علاقے میں اس سے بڑا بادشاہ پایا جاتا ہے. اللہ نے کہا آپ کہا کرو سب تعریفیں اللہ کی ہیں. لم يتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، ولم يكن له شريك في الملك، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولم يكن له ولي من الذل، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، وكبره تكبيرا، اور اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا وہی ہے. اس کی بڑائی کو خوب بیان کیا کرو. یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں برکت ہی برکت ہے، اور پوری دنیا کو اس کا فیضان کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچ رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت کے اوپر پوری کائنات اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے. لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور تعریفیں بھی اسی کی ہیں. یہ ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت ذوی العقول پر بھی چلتی ہے اور غیر ذوی العقول پر بھی چلتی ہے، یعنی جو عقل والے لوگ ہیں، جن، انسان، فرشتے، ان کا بھی وہ بادشاہ ہے. اور وہ چیزیں جن کے اوپر عقل نہیں ہے، جن میں عقل نہیں ہے، جن میں شعور نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اس کی بادشاہت چلتی ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں بالعموم صرف انسانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، انسانوں کے اوپر ان کا حکم چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے، ہوا کے اوپر بھی اس کا حکم جاری و ساری ہے، ہوا کے ذرے ذرے کے اوپر اس کا حکم ہے، کائنات کے پتے پتے کے اوپر اس کا حکم ہے، پانی کے قطرے قطرے کے اوپر اس کا حکم ہے، آسمان کی بلندیوں میں اس کی بادشاہت ہے، زمین کی پستیوں میں اس کی بادشاہت ہے، پربت پہاڑ کنکر پہ اس کی بادشاہت ہے، پانی آبشار پہ اس کی بادشاہت ہے، انسانوں کے وجود کے اوپر اس کی بادشاہت ہے، ہمارے وجود کے ایک ایک سیل کے اوپر، خون کے ایک ایک قطرے کے اوپر اس کی بادشاہت ہے. اس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے پہ پھیلی ہوئی ہے. قل اعوذ برب الناس، میں اس رب کی حفاظت میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، تمام کے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اظہار کیا جائے. اس لیے جب انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع کے اندر جمع ہوتا ہے اور بڑے بادشاہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے حج کا عزم کرتا ہے اور فقیرانہ لباس پہن لیتا ہے، 2 سفید چادریں کفن کی طرح پہن لیتا ہے اور اپنے گھر سے غریب الدیار ہو کے اللہ کے بڑے گھر کے اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے خوبصورت جو الفاظ اس وقت لگتے ہیں تلبیہ میں جو اللہ نے رکھے، لبیک اللہم لبیک،
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، سب تعریفیں بھی تیری ہیں، بادشاہت بھی تیری ہے۔ ان الحمد والنعمت، احسان بھی تیرے ہیں، والملک، بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض دفعہ ایک بات ذہن میں آ گئی، ہم وظائف، اذکار، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کر نہیں رہے ہوتے۔ یہ ہوتا ہے پڑھ دینا، ایک ہے اس کو سوچنا، اس میں غور کرنا، اس کی گہرائی میں اترنا۔ تو بعض دفعہ سب سے افضل تو پوزیشن یہی ہے کہ انسان کو قرآن کی، حدیث کی دعائیں یاد ہوں، ان کے معنی کو سمجھتا اور دل سے کر رہا ہو۔ ہمیں ایک غلطی یہ بھی لگی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ایک وظیفہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ فلاں موقع پہ فلاں نے پڑھا تھا تو یہ ہو گیا تھا، تو پھر انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میں بھی پڑھوں گا تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہو جائے گا، لیکن اگر تم ویسے ہو تو اس خلوص سے پڑھا ہے، تو اس ایمان و یقین سے پڑھا ہے، تو حضرت ابراہیم نے پڑھا آگ کے اندر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لیکن جس ایمان اور یقین سے وہ پڑھ رہے تھے، ہر بندہ اس یقین ایمان کی کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھتا نا۔ وہ جو بچہ تھا جس نے بادشاہوں کے سرکاری نمائندوں سے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے کہا تھا، اللہم اکفنی بما شئت، یا اللہ جیسے تیری مرضی ہے تو مجھے ان سے بچا لے، جس یقین اور ایمان کی کیفیت اس وقت اس کے دل میں تھی، اور اس کلمے نے جو اثر کیا تھا، تو کلمے کے اندر اثر ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا دل، اس کے ایمان اور یقین کی کیفیت بھی اس کا اس میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے انسانی خوراک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ سیب بہت مفید ہے، فلاں چیز بڑی مفید ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے کہ دل ٹھیک ہو، خون بناتا ہو، معدہ بھی ٹھیک ہو۔ تو بات یہاں سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور اللہ ہی نے ڈالی، کہ اگر ہم معنی کو بالکل نہیں نہ سمجھ رہے تو قرآن اور سنت کے الفاظ میں اتنی برکت ہے، اس پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، وہ سب سے افضل کلمات ہیں، لیکن بغیر سمجھے آپ صرف عربی میں پڑھتے رہیں، شاید بعض دفعہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ آپ اپنی جٹکی زبان میں اللہ سے باتیں کر لیں۔ وہ تو ساری زبانیں سمجھتا ہے، ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ ایک عام دیہاتی سے آدمی، اب مجھے تو اس کی بولی بولنی بھی نہیں آتی، حج پہ گیا، اس کو دعائیں وغیرہ یاد کوئی نہیں تھی، اور وہ حرم میں بیٹھا کہہ رہا تھا پنجابی میں، اپنی زبان میں، جو اس کے الفاظ میں تاثیر تھی، جس کیفیت سے وہ کہہ رہا تھا، وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ کہہ رہا تھا اللہ ویکھ لے، مڑ پھر اسی تیرے گھر آئے بیٹھے ہاں، تو مینوں کو نہیں پتا تینوں کیویں راضی کرنا ہے، میں تو اپنے پنڈ میرے ڈیرے تو کوئی آ جائے تے مڑ اسی انہوں خالی کدی نہیں بھیجا، تے اسی تو تیرے ڈیرے تے آئے بیٹھے، تو مڑ سانوں خالی تو نہ بھیجی۔ کیا انداز ہے اس کا؟ وہ اللہ ہے، آپ اس سے اپنی زبان میں بات کر لیں، دل لگا کے کریں، خوب کریں، دل سے کریں، وہ بڑا بادشاہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ایک بابا جی تھے، کہنے لگے پتر مینوں یہ یاد نہیں ہوں، بڑی عمر تھی، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو حج پہ میرے ساتھ تھے، تو کہنے لگے
میں نے بڑی کوشش کی ان کو یاد ہو جائے تو ان کو یاد نہیں ہوتا، کہنے لگے پتر مینوں نہیں یاد ہوتا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ پڑھیں گے تو غلط پڑھیں گے، میں نے کہا بابا جی ایک دفعہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ میں نے ان کو پڑھا دیا، میں نے کہا اب آپ سے نہ پڑھا جائے تو آپ نے یہ نہیں پڑھنا، آپ نے ویسے کہہ دیں یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا تو قبول کر لے، میں حاضر ہو گیا تو قبول کر لے۔ اور سچی بات ہے، میں اس بابا جی کو جب سنتا تھا نا، پنجابی میں کہہ رہے ہوتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کس گداز سے کہہ رہے ہیں، کس محبت سے کہہ رہے ہیں، کس پیار اور الفت سے کہہ رہے ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان عربی زبان اتنی یاد کرے کہ اس سے اس کو الفاظ کی گہرائی اور اس کا معنی پہچان میں آ جائے۔ لیکن اگر اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ نہیں یہ کام کر پا رہا ہے تو اپنی زبان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس میں بھی سننے والا ہے، وہ سمیع اور قریب اور مجیب ہے۔ ایک سادہ سا بندہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا لا اعرف دندنتک ودندنت معاذ، مجھے نہیں پتا آپ کیا گنگن کرتے ہیں، ہمارے امام صاحب کیا گنگناتے ہیں، تو مجھے کوئی نہیں آتی ہے نماز۔ آپ نے کہا تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ مجھے کہا میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی کہتا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا جو کچھ ہم کہتے ہیں نا وہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ نماز یاد نہ کرے، لیکن خاص ایسی حالت ہے کہ 90 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، 70-80 سال عمر ہو چکی ہے، اس کو نماز یاد نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ ہی کہتا رہے تو اللہ اسے بھی قبول کر لے گا، وہ بہت مہربان ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی محتاجی کا بھی تذکرہ کیا۔ اے میرے بندو، میں بادشاہ ہوں، تم میرے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر ہی سمجھے۔ سلف صالحین خط لکھتے تھے نا تو اکثر آخر پہ یہ لکھ الفقیر الی اللہ، الفقیر الی اللہ، اللہ کا فقیر، اللہ کا فقیر۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے فقیر ہونے میں جو عزت ہے وہ دنیا میں کسی اور چیز میں رکھی نہیں ہے۔ فقیر اللہ اس کا ہو، بندہ اللہ کی در کا فقیر ہو، اللہ کے در کا بس بندہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے تو اس کے در کے فقیر ہونے میں جو عزت ہے، کائنات کی بادشاہتیں بھی اس کے اوپر قربان ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ، جب انسان یہ سمجھ لے کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، مالک تو وہی ہے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ جو وجود ہے میرے پاس، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ آنکھیں میری تو نہیں ہیں، یہ جسم میرا تو نہیں ہے، یہ جان میری تو نہیں ہے، یہ مال میرا تو نہیں ہے، میرے پاس جو گھر ہے وہ میرا تو نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا تو نہیں ہے، یہ تو اس مالک کا ہے جو اصل ہر چیز کا مالک ہے۔ اس نے مجھے ادھار دیا ہوا ہے، امانتاً دیا ہوا ہے، اس کی مدت بھی طے ہے، اتنی دیر کے لیے، اتنے وقت کے لیے یہ میری چیزیں ہیں، اے میرے بندے یہ میں نے تمہیں دی ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب تک بندہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ اپنی بندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مخلوقات کو کہا ہی بندے ہیں، اور عربی زبان کے اندر عبدن
غلام کو کہا جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں غلام وہ ہوتا تھا کہ پیسے سے مالک نے اس کو خریدا ہوتا تھا اور وہ اس کا عبد ہوتا تھا، یعنی اس کا غلام ہوتا تھا. وہ جو کمائی کر کے لاتا تھا وہ بھی مالک کو دیتا تھا، اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، وہ بس اس کا نوکر ہوتا تھا، نوکر سے بھی نیچے درجے میں وہ اس کا غلام ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے بندوں کو بندے کہا ہے، یہ میرے بندے ہیں. ان کی شان اسی میں ہے کہ جتنی یہ زیادہ بندگی کریں گے اتنے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. کائنات کے سب سے عظیم انسان کو بھی جب اللہ اسے سب سے اوپر لے کے جا رہا تھا اور عرش معلیٰ کے قریب اور سدرۃ المنتہا کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف سفر کروا رہا تھا کائنات کے سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ بھی اللہ نے کہا اس نے اپنے بندے کو معراج کروائی. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اور انسان کی شان اللہ کی بندگی میں ہے، وہ بڑے مالک کی جتنی بندگی کرتا جائے گا اتنا ہی اس کے قریب قریب ہوتا چلا جائے گا. انسان کو لیکن یہ احساس ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھتے ہیں. پورا اس کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ملکیت کی ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تعالی بڑی سخت تکلیف میں تھے. ڈاکٹر زیم الدین صاحب مجھے ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے عبید الرحمن بھائی ہم بھی کیسے لوگ ہیں. فرمانے لگے ابا جی رحمہ اللہ کو جب شدت کی تکلیف تھی حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کو، دو بیٹے جوان دل کے اسپیشلسٹ دنیا بھر کا علاج کرنے والے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ تکلیف میں ہیں تو اس تکلیف میں کہتے ہیں بیٹے انسان کتنا کمزور ہے، انسان کتنا کمزور ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. وہ مالک ہی ہے، اسی کی مرضی چلے گی، اسی کا حکم چلے گا. تو انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہا فلولا اذا بلغت الحلقوم. اچھا تم سمجھتے ہو کہ ہر چیز تمہاری ہے اور تم مالک ہو، تو پھر ایسے کیوں نہیں ہوتا. اذا بلغت الحلقوم جب جان نکلنے لگتی ہے، پاؤں سے نکلی، پنڈلی سے نکلی، رانوں سے نکلی، کولے سے نکلی، یہاں سے نکلی، سینے سے نکلی، یہاں حلق میں آ کے اڑ گئی. فلولا اذا بلغت الحلقوم نکلتے نکلتے وہ حلق تک پہنچ گئی. وانتم حينئذ تنظرون تم سارے ہی پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم تم سے زیادہ اپنے اس جانے والے بندے کے قریب تھے، تم نہیں دیکھ رہے تھے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم سمجھتے ہو تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تم کسی کے متحت نہیں ہو، تم کسی کی ملکیت میں نہیں ہو اور تمہیں کسی چیز کا بدلہ نہیں چکایا جانا ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین اس دعوے میں سچے ہو تو اس کو واپس رکھ لو. آج کی دنیا نے اسی چیز کو نہیں سمجھا ہے جس وجہ سے پورا نظام تباہ ہوا پڑا ہے، انسانیت تباہ ہوئی پڑی ہے. یہ لبرلزم کیا ہے؟ اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم ہر چیز کے مالک ہیں. یہ فریڈم کا تصور دنیا میں کیا ہے؟ اس چیز کا کہ ہر چیز کے ہم مالک ہیں. یہ دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کا تصور بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ہم انسان ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ یہاں پہ چلے گا. یہ سارے کے سارے انسان جو ایک ذرہ برابر پرے کاٹ جیسی چیز کی حیثیت کے مالک نہیں ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو مالک سمجھے بیٹھے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدھ شخص اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، اب UN نے اپنے آپ کو مالک سمجھتی ہے، اب دنیا نے تنظیمیں بنا لی ہیں،
دنیا نے بڑے بڑے فورم بنا لیے ہیں، دنیا نے بڑی بڑی تنظیمیں آرگنائزیشنز بنا لی ہیں. اس حد تک آج کا انسان اپنے اصل مالک کا باغی ہو چکا ہے. یہ یہاں تک سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے اگر بندہ بنایا ہے، مجھے اس نے مرد بنایا تو کیوں اس نے بنا دیا ہے؟ میں عورت بننا چاہتا ہوں تو لہٰذا مجھے عورت سمجھا جائے. آج کا انسان اپنے رب کا اتنا باغی ہو چکا ہے، حقیقی مالک کا، اور پوری دنیا کے ایجنڈے پہ سر فہرست یہ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک باور کروائیں. اس لیے ہمارے ہاں حقوق الانسان نہیں ہے، ہمارے ہاں ہیں جو انسان کو جو حقوق دنیا نے دیے ان سے بہتر ہے ہمارے پاس، لیکن ان کا نام حقوق الانسان نہیں ہے، ان کا نام حقوق العباد ہے، بندوں کے حق. تاکہ بندوں کو اپنی اوقات یاد رہے کہ ان کا حق ہے اللہ کی بندگی کے اندر رہ رہے کے، اس سے آگے نکل کے نہیں. ہمارے ہاں تصور حقوق اللہ کا ہے اور حقوق العباد کا ہے، اور ان سے بہتر ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عظیم ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن میں کھول کے بیان کیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے امانت کے طور پہ، اور تمہارا امتحان لینے کے لیے کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ملکیت کے معنی کو ایسا کھولا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا پیارا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے سانس توڑ رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے. اب وہ رب کو پیارا ہو گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے غموں کی، پریشانیوں کی کیسی زندگی گزاری ہے، کیسی زندگی ہے آپ کی، غموں سے بھری ہوئی زندگی ہے. دنیا میں آپ نے بہت غم دیکھے ہیں. مکی زندگی کے اندر پوری دنیا مخالف ہے، اہلیہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، چچا بھی رب کے پاس چلے گئے ہیں، دادا بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. رشتہ داروں کا ایک اپنا مان ہوتا ہے، ان رشتوں کے اندر ایک اپنی محبت ہوتی ہے. تو آپ کو اپنے بیٹے ابراہیم سے کتنی محبت ہوگی، کہ وہ بادشاہ ہے، اس نے دنیا کو بتانا ہے مالک کون ہے. تو جناب ابراہیم اللہ کے پیارے نبی کے بیٹے دم توڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ان القلب یحزن، ابراہیم میرے دل میں بہت غم ہے. والعین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہے. ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے مالک کو اچھا لگتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، تو ہی نہیں ہم بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور ہم نے بھی واپس اسی کے پاس جانا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کا مجھے غم بہت ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صحابہ کی اسی نہج پہ تربیت ہوئی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، کیا شخصیت تھی، کیسے کیسے لوگ تھے، کیا ان میں صبر تھا، کیا ان کا ایمان تھا، کیسا ان کا یقین تھا. ان کے خاوند سفر پہ تھے، بچہ بیمار تھا، فوت ہو گیا. ظاہر ہے کے لیے عورت گھر میں ہو، خاوند گھر میں موجود نہ ہو، بچہ وفات پا گیا تو بڑا غم. واپس آئے، جب جناب ابو طلحہ واپس آئے، کتنی سمجھدار خاتون تھی، کہنے لگی ابو طلحہ ایک بات تو بتاؤ. جی کیا پوچھنا ہے؟ اگر ہم کچھ لوگ کسی گھر والے کو کوئی چیز ادھار دے دیں اور پھر وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کہیں
کہ اب میری ادھار چیز مجھے واپس کر دو، تو ہمیں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یا ان پہ ناراض ہو جانا چاہیے کیا واپس کیوں لے رہے ہو؟ یا یہ سمجھنا چاہیے کہ مالک ہی وہ تھے تو انہوں نے ادھار دی تھی اور وہ لینا چاہتے ہیں تو دے دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے دینی چاہیے، ان کی چیز ہے تو ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں استعمال کے لیے دی تھی، اب واپس لے لے ہیں تو ان کو دے دینی چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو آپ کا بیٹا مالک نے واپس لے لیا ہے، ہمیں واپس کر دینا چاہیے تھا۔ ان کو خبر دی کہ آپ سفر پہ تھے اور وہ اپنے رب کے پاس جا چکا ہے۔ اسی لیے فوتگی کے موقع پہ جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے۔ ان للہ ما آتا، للہ یہ لام ملکیت کے لیے، اللہ ہی مالک تھا، اسی نے دی تھی۔ وَلَهُ مَا أَخَذَ، اس نے اپنی ہی چیز واپس لی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اس نے وقت لکھا ہوا ہے، وہی نہیں ہر چیز ہی وہ واپس جب چاہے گا جیسے چاہے گا واپس اسی کے پاس جائے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ کے ایک نواسی کی فوتگی کی اطلاع ملی تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی اور ساتھ اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا تھا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تم اس پہ صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو کہ اس صبر کا اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک عربی تھا، بس سادہ سے لوگ، الفاظ ان کی زبان پہ فطری ایسے آتے ہیں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کے الفاظ اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ یہاں راجوال کے ایک بابا جی اپنی بھینسوں کو لے کے جا رہے تھے، ایک دن گائے بھینس لے کے جا رہے تھے چرانے کے لیے، تو بھائی جان حافظ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت اس نے الفاظ کی اپنی پنجابی زبان میں سادہ، اللہ دا مال ہے چران چلے ہیں، اللہ دا مال ہے چران چلے ہیں۔ تو اسی طرح ایک صحرا کے اندر رہنے والا اعرابی تھا، اس سے کسی نے پوچھا، بکریوں کے ریوٹ کا وہ چرواہا تھا، تو اس نے یہی الفاظ کہے، للہ فی یدی، اللہ کا مال ہے میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا مال ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کو یہ اچھی طرح سے یقین ہو جانا چاہیے کہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، اللہ ہی اس کا مالک ہے، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت میٹھی ہے، اس کا ذائقہ بڑا میٹھا ہے، مزیدار لگتی ہے، خضرہ، اور یہ سرسبز و شاداب بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تمہارے پاس اس کا عارضی طور پہ اختیار تمہیں دیتا ہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھتا ہے کیا کرتے ہو، دیکھتا ہے کہ کیا کرتے ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہارون الرشید خلیفہ وقت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت کو بہت پھیلایا تھا، اسلامی خلافت اس وقت عروج پر تھی، اور ہارون الرشید آسمان کی طرف بادل کو برستا دیکھ کے کہا کرتے تھے، اے بادل جہاں تیرا دل چاہتا ہے جا کے برس جا، تو جہاں بھی برسے گا اس کی آمدن کی پیداوار تو میرے خزانے میں جمع ہوگی، جہاں چاہتا ہے برس جا۔
جب اس کی وفات کا وقت ہوا، نیک صالح بادشاہ تھے، وفات کا وقت ہوا، موت و حیات کی کشمکش میں ہوئے، تو اس نے حکم دیا کہ میری قبر کھود دی جائے، اور جب قبر تیار ہو جائے تو مجھے ایک دفعہ دکھا دینا کہ یہ میری قبر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خلیفہ ہارون رشید کو ان کے ملازمین اور مصاحبین اٹھا کے لے گئے کہ یہ آپ کی قبر تیار ہوئی ہے۔ تو اس موقع پہ خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا رو کے اور کثرت سے آنسو بہا کے، یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، تو دنیا کے میرے جیسے بادشاہ پہ رحم کر دے جس کی بادشاہت آج ختم ہو رہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابن السماک رحمہ اللہ وقت کے ایک ولی، نیک انسان، عالم دین تھے، خلیفہ ہارون رشید کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ بڑی کمال طریقے سے سمجھایا کہ خلیفہ وقت جناب بادشاہ، اگر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو پانی کا ایک گھونٹ نہ ملے اور آپ اس کے لیے ترس جائیں، اور ایک آدمی کے پاس پانی ہو اور وہ یہ شرط لگائے کہ پانی تمہیں کب تب دوں گا جب آدھی بادشاہت مجھے دے دو، تو کیا اس کے ساتھ یہ سودا کر لو گے؟ اس نے کہا کر لوں گا، پانی ہے تو زندگی ہے، سب کچھ ہے، کر لوں گا۔ اس نے کہا ایک اور سوال کا جواب دیجئے۔ اب آپ نے پانی پی لیا، مسانہ بھر گیا اور پیشاب رک گیا اور قطرہ ہے کہ باہر آنے کا نام نہیں لیتا، اور تم سے کہا جائے کہ آدھی بادشاہت باقی دو گے تو پانی باہر نکلے گا، تو دو دے دو گے؟ کہا باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ تو امام ابن السماک رحمہ اللہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری بادشاہ کی قیمت ایک پانی کا گھونٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ نہیں ملتا ہے تو آدھی دے دیتے ہو، وہ نکلتا نہیں ہے تو آدھی دے دیتے ہو۔ تو انسان کو اپنی اوقات، اپنی حیثیت سمجھ کے دنیا میں جینا چاہیے، اور جو حقیقی بادشاہ ہے اس کی بادشاہت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سے بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ پوری اقوام کا، دنیا کی بڑی بڑی جو تہذیبیں تھیں اور بڑی بڑی جو سویلائزیشنز تھیں اور بڑے بڑے جو کلچر تھے اور جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور بڑے بڑے جو انہوں نے تمدن قائم کیے تھے اور بڑی بڑی تہذیبیں جو انہوں نے قائم کی تھی، ان تمام تہذیبوں کا اللہ کے نبی سے پہلے جتنی تہذیبیں گزر چکی تھیں ان نمائندہ تہذیبوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے بتایا ہوا ہے کہ وہ اب کیسے باغی ہوئے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور جدید تہذیب کا انجام اس سے مختلف تو نہیں ہونے والا۔ یہ تو عارضی طور پہ انسان سمجھے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں انسان نے کیا کر لیا، پتہ نہیں کیا کر لے گا، اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید پوری کائنات کی بادشاہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، اور ہاں دجال کا ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اختیارات بھی دے دے گا کہ جہاں بادل کو حکم کرے گا وہ بارش برسائیں گے، اور جہاں زمین کو حکم کرے گا وہ پیداوار اگائے گی، لیکن خود اتنا عاجز اور کمزور ہوگا کہ اس کی آنکھ بہنگی ہوگی، اس کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا، اور اس کی پیشانے پہ کافر کفارہ لکھا ہوگا اور اس کو مٹا نہیں سکے گا۔ حقیقی بادشاہ تو بس اللہ رب العزت ہی ہے۔ کل کے جمعے میں آپ نے سنا کہ جب پوری کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی
اور کائنات میں لرزہ برپا ہوگا تو اس وقت بھی اللہ یہی پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ نا بادشاہ کس کی تھی؟ سناٹا چھایا، للہ الواحد القہار، اس اللہ کی تھی جو یکتا ہے اور جو سب پہ غالب ہے۔ مالک یوم الدین، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین یسیرا، اس دن بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن اس حقیقت کو نہ ماننے والوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، یہودی عالم آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ 7 آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، 7 زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، پہاڑوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، درختوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، پانیوں کو اور زمین کے نیچے کے سب خزانوں کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا، پھر ساری مخلوقات کو حرکت دے کے اللہ کہے گا انا الملک، بادشاہ تو میں ہوں، انا اللہ، اللہ میں ہوں۔ نبی علیہ السلام اس کی یہ بات سن کے مسکرا پڑے، اور اللہ کے نبی جس چیز پہ مسکرائیں وہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے پھر یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو شرک کر رہے ہیں۔ بادشاہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کی بادشاہت میں اور ان کے خزانے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ان کی بادشاہت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور اللہ وہ بادشاہ ہے کہ خود اللہ کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے جن، تمہارے انسان سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگتے چلے جائیں اور میں سب کو دیتا چلا جاؤں، سب کو دینے کے بعد بھی میری بادشاہت کے خزانوں میں اور میری مملکت کے اندر جس طرح سے ایک انسان سمندر کے اپنا ایک سوئی کو ڈپ کرے اور پھر اس میں سے نکالے تو سوئی کی نوک پہ جو پانی کا ذرہ لگا رہ جائے گا، اس ذرے کو نکالنے سے سمندر کے پانیوں میں کتنی کمی آئے گی؟ اللہ کی بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے، اس کے خزانے ہر وقت بھرے رہتے ہیں اور اس کی بادشاہت ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ید اللہ ملأ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، دن رات وہ خرچ کر رہے ہیں، لا یغیظها نفقہ، جب تک اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے اس نے جتنے بھی خزانے خرچ کیے ہیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کی حقیقی بادشاہت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ بادشاہ ہو لیکن اب اس کے پاس اتھارٹی باقی نہ رہی ہو، سارے اس کے کرتا دھرتا وہ ذرا کر رہے ہوں۔ حقیقی بادشاہت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے دے، جس کو نہ چاہے روکے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت دے، جس پہ چاہے خوش ہو جائے، جس پہ چاہے ناراض ہو جائے، جس سے چاہے اس کو مقام پہ فائز کر دے، جس سے چاہے اس کے مقام کو لے لے۔ اور اللہ ہی وہ بادشاہ ہے کہ کائنات کے ہر لمحے میں عزت جس کو وہ چاہے اسے ملتی ہے، ذلت جسے وہ دے اسے ملتی ہے، خزانے اسے ملتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے، مقام اسے ملتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، زندگی اسے ملتی ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ عزت دینے پہ آئے تو ذلت کی راہوں سے بھی عزت کی
راستے پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ ذلیل کرنے پہ آئے تو عزت کی راہوں سے بھی ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ بنانے پہ آئے تو فقیروں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور وہ فقیر بنانے پہ آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ وہ مالدار بنانے پہ آئے تو محتاجوں اور سائلوں کو ایسی دولتیں دیتا ہے کہ ان کے خزانے بھر جاتے ہیں۔ اگر وہ فقیر بنانے پہ آئے تو بڑے بڑے خزانوں والوں کو ایسے حالات سے دوچار کر دیتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہا کرو اے اللہ بادشاہت کی ملکیت رکھنے والے، تو ہی وہ بادشاہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب خیر کے خزانے تیرے ہاتھ میں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تیری بادشاہت انسانوں پہ نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات سے، رات کو دن سے نکالتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ چیز سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے اور مردے سے زندہ چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آخری چند باتیں بھی یہ ذہن میں رکھیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انہا تذہب تستأذن فی السجود، یہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ سے سجدے کی اجازت لیتا ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اس کو اجازت نہیں دے گا، اور اللہ کہے گا جہاں اس وقت تم غروب ہو رہے ہو یہاں سے ہی دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلی۔ لا الہ الا اللہ، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ صرف ارادہ ہی کرتا ہے اور کام ہونے لگتا ہے، کون کہتا ہے اور کام ہوتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کے اختیارات اتنے وسیع ہیں کہ اسباب کے مطابق بھی کرتا ہے، اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے، اسباب کے مطابق بھی کرتا ہے۔ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کی نعمت ملتی ہے، اسباب کے تحت وہ دینا چاہے تو دے دیتا ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرتا ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے۔ وہ اسباب کے مطابق بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن جب وہ چاہتا ہے تو ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ وہ اسباب کی الٹ بھی کرتا ہے۔ اسباب جتنے بھی اللہ نے رکھے اس کے اندر بھی جو تاثیر ہے وہ اس بادشاہ کی پیدا کرتا ہے۔ جب وہ اس تاثیر کو چھین لے تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے، اور میٹھا مٹھاس نہیں دے سکتا ہے، اور روٹی بھوک نہیں مٹا سکتی ہے، کیونکہ اصل بادشاہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ کرے۔ یہ بھی انسان کو اپنی اوقات بہت یاد دلاتی ہیں۔ میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے اب مجھے عجیب بیماری ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کہنے لگے میرے زبان کا ذائقہ ہی ختم ہے، یا مٹی کھا رہا ہوں یا شہد کھا رہا ہوں، دونوں ایک جیسے لگتے، سب کچھ اسی کا ہے، اختیارات بھی اسی کے ہیں، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ کچھ تقاضے لازمی ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کا جو نام بادشاہ ہے ہم نے اس کو مانا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اے حقیقی بادشاہ، بادشاہ تو تو ہی ہے، مالک تو تو ہی ہے۔
تو اس کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہمارے دل میں یقین ہو کہ ہمارا نقصان، ہمارا اختیار دنیا کا کوئی نبی، دنیا کا کوئی ولی، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی جاگیردار، دنیا کا کوئی سردار، دنیا کا کوئی وڈیرا میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. سب بادشاہت تو میرے حقیقی رب کی ہے. یہ عقیدہ انسان کے اندر ایک جرت پیدا کرتا ہے، ایک ہمت پیدا کرتا ہے، ایک یقین پیدا کرتا ہے، ایک ایمان پیدا کرتا ہے، ایک کردار، اخلاق اور اصول اور رویہ پیدا کرتا ہے. وہ پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا رہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے اور اپنے عمزاد اور اپنے بھائی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپن میں تھے تو ان کو یہ کہا، میں تمہیں کچھ چند باتیں سکھاتا ہوں، یاد رکھنا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور یقین رکھو ساری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اصل مالک چاہے گا، اور پوری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان کرنا چاہیں اتنا ہی نقصان کر سکیں گے جتنا اصل مالک چاہے گا. رفعت الاقلام، قلمیں اٹھ چکی ہیں اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے نبی سے بھی کہہ دیا، آپ بھی ان کو بتا دیں، قل لا املک، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 ذہن میں رکھیے گا. آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں بھی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور سورہ جن میں کیا کہا، آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں اپنے رب سے دعائیں کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم، دوسرا تقاضا یہ کہ اس بادشاہ سے مانگیں، اس بادشاہ سے مانگیں. وہ تو ایسا بادشاہ جو خود آسمان دنیا پہ اتر کے کہتا ہے انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کریں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ ساری رات کے آخری پہر اتر کے ایسے کہتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس سے ہر چیز مانگیں، سب کچھ مانگیں. حتیٰ کہ میرا تو اتنا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ سے مانگنے کو اتنی عادت بنا لیں، اتنی عادت بنا لیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ سے سب کچھ مانگتے رہتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کو اپنا مالک سمجھ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے کہ یا اللہ تو نے دینا. اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں اس کے حکم کے تحت، لیکن اصل مالک رب کریم ہی ہے. یہ کلمہ خصوصاً ہمیں آج کی اس مجلس میں یاد کر لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ روزانہ صبح پڑھنا چاہیے، اور 100 دفعہ جو اسے پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے افضل وظیفہ کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے جس نے اس کے برابر کہا ہو یا اس سے زیادہ کہا ہو. اور ہر نماز کے بعد یہ والی جو دعا ہے اس میں بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جسے تو دے دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے سامنے کسی کی بڑائی اس کے کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وہ مالک، ملک اور الملیک، جو بادشاہ بھی ہے، جو مالک بھی ہے، اور بیک وقت اپنی بادشاہی اور اپنی ملکیت اور اپنے تصرفات اس پوری کائنات میں چلا بھی رہا ہے. اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے،
ایمان پہ قائم رکھے، اسلام والی زندگی دے اور ایمان کی حالت میں ہی موت نصیب فرمائے۔